انہی اشعار کے سائے میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی اپنے منفرد اور دل نشین انداز میں کہ جنہوں نے ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت سکھائی، جس خانوادے سے ہمیں عشق رسول کا درس ملا، جس خاندان سے ہمیں دین مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ ملا، حب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ملی، وہ عالم ابن عالم مبلغ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل سنت کا فخر، کراچی سے خصوصی طور پر انوار مدینہ نعت کونسل کی دعوت پر تشریف لانے والے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں یہ تو آپ کے نعروں کا جواب بتائے گا، اور ہاتھوں کا بلند ہونا۔ میں دعوت دے رہا ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے دو باتیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے محترم الحاج صوفی محمد شوکت علی صاحب قادری کا، جنہوں نے لوگوں کا دل کا قبلہ مدینہ بنانے کا مشن شروع کیا ہوا ہے، اور اس پر وہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت ہر سال یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ ان کو مسلک حق پر ثابت قدم رکھے اور ان کی محنتیں بارآور بنائے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان کو صحت اور توانائی عطا فرمائے۔ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی موضوع پھیلا کر گفتگو نہیں کر سکتا۔ صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کراچی میں رہتے ہیں، مگر ملاقات لاہور میں ہو رہی ہے۔ وہ ماشاءاللہ محفل کو گرمائے ہوئے، اسٹیج پر جتنے بھی معززین، ثناخوان، علماء، مشائخ، سب سے دعاؤں کا طالب، اور جتنے اپنی نیند آرام چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے، سب کے لیے دعا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد سورہ کوثر کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی ہے. مختصراً چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. یہ اجتماع تربیتی بھی ہے. اس حوالے سے کچھ پیغام آپ کو پہنچانا ہے. اگر ایک دل میں بھی اتر گیا اللہ نے چاہا تو ہم سب کی بخشش کا انتظام ہو جائے گا. گلاب کے پھول سے کسی کو بدبو آئے تو اس کو کیا عقل مند کہیں گے؟ آپ سے جواب مانگ رہا ہوں. گلاب کے پھول سے اگر کسی کو بدبو آئے وہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو یاد رکھیں جس کو نبی میں عیب نظر آئے وہ انسان نہیں کہلا سکتا. انسان کی عزت عقل کی وجہ سے ہے. اگر گلاب کے پھول سے بدبو نہیں آ سکتی میرے نبی میں عیب نہیں ہو سکتا. تو جو نبی میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے اسے پاگل خانے جانا چاہیے. وہ انسانوں میں رہنے کے قابل اونچی کہیے گا. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, ہو جاتی ہے, نوجوانوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے, محبت ہو جائے تو آپ کو اپنے محبوب کے خلاف بات سننا اچھا لگتا ہے؟ آواز آئے. بولنے پہ ابھی پاکستان میں ٹیکس نہیں لگا, ذرا آواز لگائیں. نہیں, میں ساتھ لگانے کے لیے تقریر میں ہی کر رہا ہوں لیکن جہاں جواب مانگوں ضرور بتائیں. یہاں تک کہ آپ کے ماں باپ بھی اس کے خلاف بات کریں آپ کو اچھا لگتا نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے جو مرضی کہہ لو, اس کو نہ کہو. کیوں؟ کہ آپ کو اس سے محبت ہے. بلا تشبیہ بات کرنا چاہتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. ارے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, آپ کو اس کے خلاف بات پسند نہیں ہے, تو جو رب کا حبیب ہے کیا اللہ اپنے حبیب کے خلاف بات پسند کرے گا؟ اونچی. تو جو نبی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ رب پر اعتراض کرتے ہیں کہ رب نے کس کو اپنا حبیب بنایا. وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ حبیب بننے کے لائق نہیں, تو ان کو بتا دینا چاہتے ہیں تمہاری عقل میں نقص ہو سکتا ہے, تمہاری فہم میں نقص ہو سکتا ہے, تمہاری یادداشت خراب ہو سکتی ہے. نہیں نہیں, تم خود نطفہ حرام ہو سکتے ہو مگر میرے حبیب میں کوئی کمی نہیں ہے. ذرا توجہ چاہوں گا محبت والوں سے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ بار بار نئی سے نئی تعریف کی جائے. الذی حمد کرتن بعد کرتن, بار 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 بار
جس کی تعریف کی جائے، تو اللہ نے یہ نام رکھ کر پوری انسانیت کو، آل مینکائنڈ، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ اس ہستی کو میں نے پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے۔ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کے چاچے کو آیا تھا۔ چاچا سمجھتے ہیں، گرو کو بھی کہتے ہیں نا۔ ان کو سمجھ نہیں آیا، وہ ابو جہل عمر بن ہشام جو اپنے آپ کو ابو الحکم دانائی والا کہتا تھا، جسے میرے نبی نے ابو جہل قرار دیا، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ روایتیں اٹھا کے دیکھ لو، شیخ الحدیث یہاں بیٹھے ہیں، اس نے اپنے سنگیوں ساتھیوں کو جمع کیا، کہنے لگا وہ نبی سچ کہتا ہے، ہم لوگ بڑے بے وقوف ہیں، ہمارے بارے میں وہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں بالکل سچ کہتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، آج ان کی تعریف کیوں کرنے لگا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ سچ کہتا ہے کہ تم بڑے بے وقوف ہو، کیا مطلب؟ ارے اس کو محمد بھی کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی برائی کرتے ہو۔ ارے جو محمد ہوتا ہے اس میں تو برائی ہوتی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، اس امت کا فرعون، وہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا سنو، یا تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو یا اس کی برائی چھوڑ دو۔ وہ ساتھی سنگی کہنے لگے برائی تو چھوڑ نہیں سکتے، گزارا ہی اسی پر ہے، ہمارا تو کھانا پینا یہی ہے، برائی تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا پھر محمد کہنا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پھر کیا کہیں؟ اگر یہ کہیں گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تو بغیر تخصیص کے تعریف یا توہین تو ہو نہیں سکتی، نام لینا پڑے گا، تو کیا کہیں؟ تو انہوں نے سوچ کر اپنی طرف سے ایک نام نکالا، مزمم، جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے۔ وہ باہر نکلے اور کہنے لگے مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ صحابہ کرام نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے یہ بدبخت نام لیتے تھے، اب انہوں نے نام لینا چھوڑ دیا، مزمم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں برا نہ مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ اونچی اور اونچی۔ میرا نام لے کر برائی کرتے تھے، رب کو پسند نہیں تھا، رب نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا ہے۔ نام لے کر برائی کرتے تھے، محمد بھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور برائی بھی کرتے تھے، تو اللہ نے میرے نام سے بھی برائی کو دور کر دیا۔ یہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یہ نام بتا رہا ہے اس ہستی میں کوئی عیب ہو سکتا؟ اونچی۔ مجھے صوفی شوکت صاحب اجازت دیں تو آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، اجازت ہے؟ یہ لطیفہ اس لیے سنانا ضروری ہے، نہیں سناؤں گا تو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جس میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ شیشہ۔ چلو بہت اچھی بات۔ آئینہ بھی کہتے ہیں انگلش والے، میرر یا گلاس کہتے ہیں، عربی والے میراہ کہتے ہیں، لیکن آپ پنجابی میں اردو میں شیشہ آئینہ کہتے ہو، ٹھیک۔ کسی علاقے میں یہ پہلی مرتبہ گیا، اس سے پہلے وہاں یہ شیشہ آئینہ نہیں تھا۔ ایک سکھ تھا جس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ جب وہ 30 سال کا تھا اس کا باپ 60 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ اب یہ خود 60 برس کا ہو گیا تھا اور بیٹے میں باپ کے چہرے کی شباہت ہوتی ہے، یہ خود باپ جیسا لگتا تھا۔ اس نے پہلے کبھی آئینہ دیکھا نہیں تھا۔ ایک دکان پر آئینہ لگا ہوا، اس نے پہلی مرتبہ دیکھا، کہنے لگا او ہو یہ تو میرا پیو ہے، یہ تو میرا باپ ہے۔ یہ یہاں سے ہونٹ ہلا رہا ہے، وہاں ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کہنے لگا عمر زیادہ ہو گئی ہے، شاید آواز ختم ہو گئی ہے، بولتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ادھر دکاندار نے آ کے پوچھا، او سکھا، آپ لوگ سردار کہتے ہیں، میں ان کو سردار کس خوشی میں کہوں، او سکھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، 30 سال کے بعد ملا، بات چیت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا واقعی تمہارا باپ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ ان کا اس کو گھر لے جاؤ۔ اچھا میں لے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نکال۔ جو بھی پیسے اس نے مانگے، اس نے کہا باپ کے نام پہ قربان، پیسے دیے اور لا کے اس کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ پہلے چلا گیا تھا دوبارہ نہ چلا جائے۔ روز صبح الماری کھول کے پہلے اس کو سلام کرے، سلوٹ کرے، 2-4 باتیں اپنی کرے، تالا لگا کے چلا جائے، شام کو آئے دکان سے، پھر آ کر الماری کھولے، اس سے بات کرے مسکرا کے۔ اور بیوی کو شک پڑ گیا، بیوی کو اونچی کہیے نہیں ذرا زور سے کہیے، کیوں کہلوایا میں نے؟ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو نا کہ بیویوں کو شک پڑے۔ آپ کرتے ہو ایسی باتیں، ان کو شک پڑ جاتا ہے، پھر گھر میں نا اتفاقی ہوتی ہے، تو ایسی حرکتیں نہیں آواز آئے، آج سے وعدہ کرو کہ ایسی باتیں نہیں کرو گے کہ ان کو، اور ان کو کہوں گا کہ شک میں نہ پڑا کرو، کیونکہ یہ شک محبت رہنے دیتا۔ اور ایک اور بات بھی کروں، جو سنی ہے اس کو شک نہیں ہے، اور جس کو شک ہے وہ سنی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یقین کی منزل پر رہو، ہم کچے پکے ہیں اور پکوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کو شک پڑ گیا۔ آپ کو پتا ہے بیوی آپ کی جیب سے نوٹ بھی غائب کر لیتی، یہاں جو آئی ہیں وہ تو بڑی نیک ہوں گی، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، وہ نوٹ غائب کر لیتی ہیں تو چابی غائب کرنا کون سی بات تھی؟ اس نے چابی نکال لی، یہ گیا کام پر، اس نے الماری کھولی، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا اوہو اس نے تو دوسری کی ہوئی ہے۔ میں بھی کہوں روز صبح و شام مسکرا کر باتیں ہوتی ہیں، مجھے تو اب پتہ چلا۔ اس نے جناب سر پہ باندھا اپنا دوپٹہ، روز گھر کے کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، آج وہ لیٹ گئی، رو رہی ہے اور لیٹی ہوئی ہے۔ وہ شام کو آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، پانی کھانا پوچھتی تھی، وہ آیا یہ بیٹھی ہوئی اسی طرح۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ نہ پانی نہ کھانا۔ اس نے کہا اسی سے مانگ، وہ دے گی اب تجھ کو، میں نے بہت کر لی خدمت۔ کہنے لگا کون؟ اس نے کہا یہ دیکھ چابی ہے میرے پاس، میں نے دیکھ لیا تو نے جس کو لا کے رکھا ہے۔ اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے۔ کہنے لگی سوکن کو باپ کہتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پڑوس میں ایک بوڑھی رہتی تھی 80-90 سال کی، اس نے ان کی اونچی اونچی آوازیں سنی تو وہ اپنے وہاں سے کھڑکی سے بولی، اور تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج تم کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ماں اس نے دوسری کر لی ہے۔ وہ عورت کو دوسری عورت مل جاتی ہے وہ ذرا اور شیر ہو جاتی ہے۔ اماں آ تجھے دکھاؤں۔ وہ لاٹھی ٹیکتی آ گئی، 90 سال کی بڑھیا، اس نے بھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگ ہنس لو، میں نے جو نتیجہ سنانا وہ میرا مقصد ہے۔ اس نے بھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگی او سکھا، او کرنی تھی تو کسی جوان سے کرتا، یہ تو بوڑھی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، تو نے کس سے شادی کر لی؟ لو جی لڑائی پڑ گئی۔ وہ کہتا ہے میرا باپ ہے، وہ کہتی ہے سوکن ہے، وہ کہتی ہے بڑھیا، محلے والے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اتفاق سے کسی طرف سے ملک خلیل صاحب بھی آ گئے، سمجھدار، انہوں نے آ کے کہا لڑنا بند کرو، تم لوگ جانتے نہیں یہ آئینہ، انہوں نے چمچہ سامنے رکھا، چمچہ نظر آیا، گلاس رکھا، گلاس نظر آیا، کہنا یہ کسی کا باپ ہے نہ یہ کسی کی سوکن ہے نہ بڑھیا، یہ شیشہ ہے، جو اس کے سامنے ہو اس کا عکس اس میں نظر اونچی۔ لطیفہ آپ نے سن لیا، اب میں نے بات سمجھانی ہے۔ ابو جہل آتا ہے میرے نبی کے سامنے، اس کے منہ سے ایک برا جملہ نکلتا ہے، میں وہ جملہ نہیں دوہرا سکتا، مجھے معاف کیجیے گا۔
ابھی میں دوسری بات کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا اس نے کیا کہا۔ اس نے نبی کے بارے میں منفی جملہ کہا کہ میں نے تجھ جیسا نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ اب سمجھ آ گئی نا اس نے کیا کہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، اور دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس کو بھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کی بات ضرور غلط ہوگی۔ فرمایا مجھے اللہ نے اپنے جمال کا آئینہ بنایا ہے، مجھ میں جو دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا عیب نظر آیا، صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنا حسن نظر آیا، اور میرے حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آج یہ بیان سنا جا رہا ہے نیکولا بیسیلے یا جو بھی پروناؤنسیشن ہے، وہ بدبخت کرمنل ہے، وہ عادی مجرم ہے، اس نے پہلے بھی جرم کیے ہوئے ہیں، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، امریکی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس بیان کو مان لیا، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کرمنل ہوتا ہے اس کو عام زبان میں مجرم کہتے ہیں، ارے مجرم کو سزا دی جاتی ہے یا مجرم کو پناہ دی جاتی ہے؟ اگر واقعی وہ مجرم ہے اور یقیناً ہے اس نے امن عالم دنیا کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کی، اس کو پناہ نہیں دینی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ سنیں، اگر برطانیہ کی شہزادی یا شہزادے کی تصویریں چھاپی جائیں تو پھر فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی، آزادی یہ اظہار رائے، اس کے قانون کو نہیں سنا جاتا، تو یاد رکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں لگ بھگ 1.30 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان بتائے جاتے ہیں، مگر میرا نبی تو شجر و حجر کا نبی ہے، میرا نبی تو برگ و ثمر کا نبی ہے، میرا نبی تو بحر و بر کا نبی ہے، میرا نبی تو کل کائنات کا نبی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مائیکل ہارٹ تمہارا نمائندہ ہے یا یہ نیکولا تمہارا نمائندہ ہے؟ ایک آدمی کتاب چھاپتا ہے The 100 ہستیاں، اس میں پہلے نمبر پر میرے نبی کو رکھتا ہے، دوسرا ان کے خلاف فلم بناتا ہے۔ میں تم سے تمہارا تعارف پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تمہارا ہیرو ہے یا یہ تمہارا ہیرو ہے؟ وہ تمہارا نمائندہ ہے یا یہ تمہارا نمائندہ ہے؟ نہیں، انسان اپنے عمل سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی گراوٹ بتا دی ہے اور مسلمانوں نے نبی کا نام لے کر اپنی عظمت بتا دی ہے۔ ہم کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کسی کا جھنڈا نہیں جلاتے، کل کو کوئی ہمارا جھنڈا جلائے، ہم ٹائروں کو آگ نہیں لگاتے، ہم دکانیں نہیں توڑتے، ہم پتھر نہیں اٹھاتے، ہاں ہم اپنے نبی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سنو، میں اس وقت جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک شخص کا یہی مطالبہ ہے کہ نبی کی توہین، کلام اللہ کی توہین کو عالمی جرم قرار دیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس کو عالمی قانون بنایا جائے اور جو اس کے خلاف کرے اس کو قابل تعزیر ٹھہرایا جائے، وہ عالمی مجرم سمجھا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ امریکہ کو اسرائیل کی حکومت پسند ہے، مسلمانوں کو اپنا نبی پسند ہے۔
تم اس کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم اپنے نبی کے خلاف نہیں سن سکتے۔ تمام دنیا کے یہودی، عیسائی، ہنود و مجوس، غیر مسلم مل کر جتنی چاہیں کوشش کر لیں، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ابو جہل کی قبر کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ہاں، فرعون کی لاش تمہارے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ نمرود نے خدائی کے دعوے کیے، وہ بھی مچھر سے مروا دیا گیا۔ یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مگر ہر مسلمان کی ذمہ داری، کچھ لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہے اس کو منہ لگایا جائے، ارے درگزر کرو۔ تو تمہیں کوئی کچھ کہہ دے تو تم کیوں درگزر نہیں کرتے؟ تمہاری سیاست کا سارا کاروبار اسی پر ہے۔ ایک جملہ دوسری طرف سے آتا ہے، تمہاری پوری پارٹی مل کر اس کے لیے 10 جملے جب تک نہ کہے تمہیں چین نہیں پڑتا۔ تمہیں اقتدار مبارک، تمہیں تمہاری سیاست مبارک، ہمیں ہمارا ایمان مبارک۔ آئیے، یہ باتیں ہو گئی اس حوالے سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بات بہت کڑوی ہے، سوچ کر جواب دینا۔ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہو نا غلامی رسول میں، کہتے ہو نا جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں بہت کڑوی بات کرنے لگا ہوں۔ نماز پڑھتے ہو باقاعدہ؟ اب نہیں ہاتھ اٹھیں گے پورے، کیونکہ نہیں پڑھتے پانچوں وقت۔ داڑیاں رکھتے ہو، سروں کو ڈھانکتے ہو۔ وہ نبی جب کہتا ہے نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک، کیا ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ یہ ملک جس میں وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم اور پاکستان کو بلوچستان کہتے تھے، آج ٹھیکیدار بن کر وہ بھی حرمت رسول پر جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے بولو پہلے اپنی کتابوں سے گند نکالو، توبہ کرو، اور ان لوگوں کو غلط کہو جنہوں نے گستاخی کی ہے، ورنہ تم جتنے مرضی چہرے بدل لو ہم تمہیں پہچانتے ہیں۔ تم میرے نبی کے غلام ہو سکتے؟ اونچی، آپ لوگ عالم نہیں ہیں، سب کے سب مجھ سے تو خیر زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، پنجابی میں بولوں یا اردو میں؟ اب پیڑے ڈنگر دی قربانی ہوندی ہے؟ جس جانور میں نقص ہو اس کی قربانی ہوتی ہے۔ کوئی بات بدلے گا تو نہیں؟ سب مانتے ہیں نا؟ بدلو گے تو نہیں بات کو؟ ادھر کی ہوا چلے ادھر، ادھر کی ہوا چلے ادھر۔ تو یاد رکھنا، 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نبی کے نام پر جب بھی قربانی دی ہوگی سنی نے دی ہوگی۔ غازی علم دین سنی تھا، غازی عبدالقیوم سنی تھا، عامر چیمہ سنی تھا۔ پیڑے ڈنگر دی قربانی ہوندی نہیں؟ سمجھ آ رہی؟ یہیں دفن ہے میانی صاحب میں، عالم نہیں تھا، ترخانوں کا بیٹا جنازہ پڑھا کے سید المحدثین حضرت مولانا دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ رو رہے، غازی علم دین کا جنازہ پڑھایا، رو رہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، مجھے وہ درجہ نہیں ملا جو یہ لڑکا لے گیا۔ نبی کے نام پر ہر ایک کا خون نہیں بہتا، یاد رکھنا، جس کے خون کا گروپ اچھا ہوگا وہی قبول ہوگا۔ سنیو، میں ان ماؤں بہنوں کو بھی کہوں گا اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ اسکول بعد میں بھیجنا، نبی کا غلام پہلے بنانا، تاکہ کوئی ان کا دماغ بدل سکے۔ آئیے 2-3 مسئلے، میں نے مضمون نہیں پھیلایا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، گھڑی دیکھ کے تقریر نہیں کرتا ہوں۔ سنو، اب ایمان والوں کے 2-3 مسئلے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
ہمارے تمام عقیدے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. آج تک ہمارے کسی عقیدے کو کوئی غلط قرار دے سکا؟ اونچی کسی جاہل کے کسی عمل پر کسی نے انگلی اٹھائی ہو تو ضرور اٹھائی ہو، لیکن ہمارے کسی بھی عقیدے کے خلاف کوئی انگلی اٹھا سکتا؟ ان کی کتابوں سے ہم اپنے عقیدے سناتے ہیں. ہمارا موقف الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. ثابت ان کی کتابوں سے بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی کتابوں سے بھی بچا سکتے نہیں. نبی کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے. اگر نبی کی تعظیم نہیں ہے تو کوئی مسلمان ہو سکتا؟ اونچی قرآن میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے؟ آمینو باللہ و رسولی، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لا کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس آیت میں غور کیجئے. یہ نہیں فرمایا کہ اس ایمان لاتے ہی غسل کرنا ہے، ایمان لاتے ہی تم نے وضو کرنا ہے، ایمان لاتے ہی تم نے نماز پڑھنی ہے، ایمان لاتے ہی تم نے زکوٰۃ دینی ہے، ایمان لاتے ہی تم نے حج کرنا ہے. نہیں، کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان لاتے ہی پہلا کام یہ کرنا کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرنا. علماء بیٹھے ہیں، میں غلطی کروں مجھے ٹوک دیں، ان کا حق ہے. توجہ، یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرائض واجبات میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، معذور ہے، بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ کمزور ہے، لیٹ کر اشاروں سے پڑھے. اللہ کی عبادت ہے، نماز فرض عین ہے، مگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، رعایت ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر اشاروں سے پڑھ لے، رعایت ہے. مجھے کوئی دنیا کا عالم بتائے تعظیم رسول میں کوئی رعایت ہے؟ اونچی قرآن پڑھو، سورہ توبہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں رحمت للعالمین بنایا. اگر تم اپنے گستاخ بے ادب کو اپنی شان رحمت کی وجہ سے معاف بھی کرنا چاہو، 70 مرتبہ اس کی بخشش مانگو، ہم اس کو نہیں بخشیں گے. محبوب کا گستاخ قابل معافی. اونچی اونچی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ مسلمات میں سے ہے، قطعیات میں سے ہے. میں نے جتنا پڑھا ہے، جتنا سیکھا ہے، دنیا گھومی ہے، میں نے نچوڑ کیا نکالا ہے؟ پوری انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. جتنی اب تک انہوں نے جمع کی ہے، تقریباً 10,000 سال کی انسانی تاریخ ہے. بادشاہوں نے اپنے لیے آداب خود بنائے، جس کو انگلش والے پروٹوکول کہتے ہیں، خود بنائے، یا ان کے وزیروں نے بنائے کہ بادشاہ سے اس طرح ملا جائے گا، اس طرح بات کی جائے گی. ایک ہستی پوری کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے آداب خود میرے رب نے بنائے ہیں. آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو نہ پکارنا. انہیں کبھی یا محمد کہہ کے نہ پکارنا، جب پکارنا یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا. نہیں نہیں، قرآن کی ترتیب آپ سب کے گھروں میں قرآن ہوگا، اللہ پڑھنے کی بھی توفیق دے. یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ قرآن کی ترتیب میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں، اگر مجھے صحیح آیت نمبر یاد غالباً 104 یا 114 ہے، اٹھا کے دیکھ لینا، پہلی مرتبہ آئے یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے پہلا حکم کیا دیا؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کو رائنا نہ کہنا. حالانکہ لفظ برا نہیں ہے،
اس کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے. بظاہر لفظ برا نہیں، مگر ایک قوم یہود اس کو برے معنوں میں استعمال کرتے تھے. پتہ چلا دوسروں کے ہاں جس لفظ کے معنی برے ہوں یا منفی ہوں یا ہلکے ہوں، اللہ کو وہ لفظ بھی اپنے حبیب کے لیے گوارا نہیں ہے، پسند نہیں. تو ہمیں بتا دیا گیا ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. یہ بشر ضرور ہیں مگر بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد ان جیسے کا تصور بھی ہو سکتا. اونچی یہ بے مثل ہے، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا. ان سے پہلے نبی تشریف لائے، حالانکہ یہ اول الخلق ہے، لیکن آخر الباس یعنی بعد میں تشریف لائے ہیں. یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی تعظیم میں کمی ہو جائے ایمان رہتا اونچی نہیں. جو تعظیم کرے گا وہ محبت کرے گا، جو تعظیم کرے گا وہ اونچی. یہ تو نہیں ہو سکتا نبی بھی مانے اور محبت نہ کرے. محبت کتنی؟ اپنی جان، اولاد، مال، ماں باپ، ہر شے سے زیادہ محبت. کیوں؟ محبت ہوتی ہے حسن سے، اور ان جیسا کوئی حسین نہیں. پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو، میرے شاہ احمد رضا سے پوچھو. وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. حسن بھی کمال. دیکھو عالم کا کلام ہے، صرف حسین نہیں کہا کہ حسن بھی کمال درجے کا، اور ایسا کہ نقص کا گمان بھی وہاں نہیں ہے. اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیں، وہ کیا فرماتے ہیں اپنی پوٹھوہاری زبان میں؟ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیا. تو پتہ کیا چلا؟ میرے نبی سے محبت اور ان کی تعظیم ایمان کی جان ہے. جو اس طرح نہیں مانتا وہ مسلمان کہلا سکتا. اونچی. قرآن تو کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. تو جن کو قرآن جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ کہے، ہم ان کو کہیں نہیں یہ تو بہت سیولائزڈ ہیں، یہ تو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یہ تو اپر سوسائٹی. تو سنو، غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. اور جس کے پاس نبی کی محبت ہے اس جیسا امیر کوئی اور. اونچی. اور اپنے نصیبوں پر ناز کیا کرو. حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو سب کے لیے نہیں کی تھی. یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے. انہوں نے سب کے لیے دعا نہیں کی. ہم شکر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں ان میں بنایا جن کا دل نبی کے لیے جھکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں. انسانی حقوق کی بات دنیا بھر میں ہوتی ہے، ہیومن رائٹس. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں کا مجمع یہاں ہے، دنیا بھر کے مسلمان پوچھنا چاہتے ہیں انسان کس کو کہا جاتا ہے اور حقوق کیا ہوتے ہیں.
اگر ایک خاص معاشرے کو، یہود و نصارہ کو اگر انسان سمجھا جاتا ہے، باقی کو نہیں سمجھا جاتا، تو پھر ایسے کسی ہیومن کمیشن کو ہم نہیں مانتے جو باقی لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ ایک جگہ مسلمان کٹے تو اس کو کچھ پرواہ نہ کی جائے، دوسری طرف اگر ایک آدمی ان کا خراب ہو جاتا ہے، ان کے پورے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، رمشا مسیح کے نام پر شور کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، مگر نبی کے نام پر سڑکوں پر آ کر نعرے لگانے والے، ٹائر جلانے والے نہیں، توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں، تخریب کاری کرنے والے نہیں، نبی کا جھنڈا اٹھانے والوں کو دنیا آخرت میں ضرور انعام ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، باتیں سمیٹنی ہے مجھے، میں نے ایک بات اور بھی پوچھنا